ایک ایسا جانور جو پوری دنیا کو کھا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائی ہوئی کیسی نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر ہم اپنی پوری ترقی کے باوجود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی تھی۔ اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہوئے ملا تھا، اور یہ نشانی کیا ہے اور کس طریقے سے دنیا پر امپیکٹ ڈالے گی، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل و قدر اور مقرب پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہیں جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کنورسیشن، ون ٹو ون ٹاک، ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں پر اس پر نظر پڑی اور انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ کوشچن کیا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا، اور ان کے سوالوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جن، چرند پرند اور حیوانات بھی شامل ہیں، وہ آپ کے حکم کے اگر خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو پوری دنیا کو ایک بائٹ لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا باری تعالیٰ، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ ناظرین، وہ حدیث کا مفہوم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اتنی بڑی دنیا کو، اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی بائٹ، ایک ہی نوالے میں کھا کے ہڑپ کر جائے گا، اور پھر اس پر یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا مجھے اوبے کرتا ہے، اور اوبے کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور ڈس اوبیڈینٹ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے روگردانی کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین کس قدر بڑی اور وسعت والی ہے، اور زمین ہمارے سولر سسٹم میں 5واں بڑا سیارہ ہے، جبکہ ہمارے پورے سولر سسٹم کی حیثیت ہماری اپنی گیلیکسیز میں کہکشاؤں میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس پوری گیلیکسیز جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل بیان تعداد میں پوری یونیورس کائنات میں موجود ہے، اور سائنٹسٹ کے مطابق ہمارے قابل مشاہدہ کائنات جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں تقریباً 2 کھرب سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 10,000 کھرب زمین جیسے سیارے موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری ورتھ کیا ہے۔ وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیاروں کو ایک بائٹ میں، ایک لقمے میں کھا جائے گا۔ ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بتاتے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دابۃ الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی۔ یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم
کسی اور جانور جیسا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی، یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے مماثلت ضرور رکھتا ہوگا۔ یہ جانور تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹتا ہوا بھاگتا بھاگتا یہ غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے یہ اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی یہ ڈسپیئر، غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پہ عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی، اور زمین پر فاسق، فاجر اور کفار اقوام کی اکثریت ہوگی۔ نظام زمین کا جو نظام ہے اس دور میں تہو بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہ کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے دے، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اس لفظ کی کبریائی بیان نہ ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کی ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو اس میں بھی وہ کن کہے گا۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری ایک کائنات جس میں آپ اور میں اسد محمود رہتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے چلیں تو یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، تو اس رفتار سے چلتے ہوئے ہم اس کائنات کے چکر لگانے میں کتنے سال لگیں گے؟ 96 بلین سال لگیں گے۔ یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے صرف ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جانے میں 96 ارب سال لگیں گے۔ یعنی ہمیں اس پوری کائنات میں جو اب تک ڈسکور ہو چکی ہے اس کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جو ٹریول کرنے میں 96 ارب سال لگیں گے، اور باقی وہ کائنات جو اب تک ہم دیکھ ہی نہیں سکے وہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ کہ میری رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کہ اس نے پوری کائنات کو ڈیزائن کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زمان و مکان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہیں، اور انہیں چاہوں میں جب ختم کر دوں۔ اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری کائنات اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائناتیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسا کہ یہود اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال کی موت مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے، اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔